رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، کیو اور ڈبلیو کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ سورۃ الفلق کی آج آیت نمبر 2 شروع کرنی ہے۔ من شر ما خلق، اس کا جو آج کا ہم نے کلمہ لینا ہے وہ ہے من، اور اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے میم نون، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو من کا کلمہ کا تجزیہ پیش کرنا ہے اور روٹ ورڈ کی ڈیفینیشنز بتانی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کنٹینٹ لے آؤٹ بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کلمے کا انالیسس پیش کریں گے من کا، اور پھر روٹ ورڈز کے بارے میں بتائیں گے، اور جو کہ اس روٹ ورڈ کے رینج آف میننگس ہیں، تو اس آیت میں کون سا مطلب لینا ہے۔ پھر اس کے کچھ قرآنک استعمال بتائیں گے کہ یہ باقی جو رینج آف میننگس ہیں وہ کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ میں نے ایگزامپلس نہیں لکھی۔ اس پہ 2 ویڈیوز پہلے بھی بن چکی ہیں، اس میں ہر ایک کے ساتھ ایگزامپل بھی موجود ہے، اور پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ نیکسٹ ویڈیو کون سی بنے گی۔ تو کلمہ تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ من کیا ہے؟ من جی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور اردو میں سے کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور انگلش میں فروم کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو اس کا مفہوم بن رہا ہے وہ ہول، ٹوٹل، آل انکلوسیو کا بنتا ہے۔ تو ڈریگنگ پریپوزیشن ہے، ہول، ٹوٹل اور تبین کے لیے آیا ہے، یعنی کل کے لیے آیا ہے۔ ہر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ من شر، شر کے لحاظ سے اس میں کوئی ایسا شر نہیں ہے جس سے پناہ نہ مانگی گئی ہو، تو یہاں پہ من کا جو لفظ ہے وہ ٹوٹل کے لیے آیا ہے۔ تو یہ تھا انالیسس۔ یہ کیا ہے؟ ڈریگنگ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، تو اور مفہوم کون سا ادا کر رہا ہے؟ ہول، ٹوٹل کا مفہوم ادا کر رہا ہے اس آیت میں۔ من شر ما خلق۔ تو اباؤٹ روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کے رینج آف میننگ سے بہت زیادہ مطالب ہیں، اور یہاں پہ جو مطلب ادا ہو رہا ہے اس آیت میں وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہول ٹوٹل کا ہو رہا ہے، آل انکلوسیو، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے دوسری شر سے پناہ نہیں مانگی جا رہی، بلکہ اس میں آل انکلوسیو ہے، ہر قسم کے شر سے جس سے تکلیف پہنچتی ہے یا پہنچ سکتی ہے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تو اور قرآن میں اس کے بہت زیادہ استعمالات ہیں۔ تو آیت میں اس کا مطلب بن رہا ہے ٹوٹل، ہول، آل انکلوسیو، یعنی تبین کا، ٹوٹل کا۔ تو یہ بہت سے میننگز میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں شر کے لحاظ سے بھی ٹوٹل کا ہے، اور ہر مخلوق کے ہر شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ من شر ما خلق۔ تو ہم قرآن کی یوسیج دیکھ لیتے ہیں۔ اس پہ من کے لفظ پہ پہلے بھی ویڈیو بن چکی ہیں، تو ان کو دیکھ لیں۔ اس میں یہ جو استعمالات ہیں ان کے ساتھ ساتھ قرآن ایگزامپلس بھی دی گئی ہیں۔ یہاں پہ ویڈیو کو مختصر رکھنے کے لیے میں نے صرف یہ پوائنٹس بتائے ہیں کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، حرف ظرف مکان زمان کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اوے فرام کے میننگ میں استعمال ہوا ہے، اور سم آف ٹوٹل کے لیے استعمال نہیں ہوا، تبعیض کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کل میں سے بعض جزو حصے کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے، اور ٹائپ آف جنس کے بیان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ریزن اور کاز آف این ایکشن بیکاز آف تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وجہ بتانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور
انسٹیڈ آف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بدل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بدلے کے لیے. ان دی سینس آف، یہ وہ بدلہ نہیں ہے جو اردو میں، ان دی سینس آف پریپوزیشنس، اور جو باقی پریپوزیشنس ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. من کا مطلب، من بھی ایک پریپوزیشن ہے، یہ دوسرے پریپوزیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی فی کا میننگ بھی دیا ہے اس نے کسی جگہ، اللہ کا میننگ بھی دیا ہے اس نے کسی جگہ، اور ان کا میننگ بھی دیا ہے کسی جگہ، اور بعض زیر بی کا بھی دیا ہے، ساتھ کا، فی میں، اللہ اوپر، ان سے، ان سب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور ان کی قرآنک ایگزامپل آپ کو پچھلی ویڈیوز میں مل جائیں گی، تو میں ڈسکرپشن میں ان دونوں ویڈیوز کا لنک ڈال دوں گا انشاءاللہ العزیز. اور ایڈورب کے سینس میں بھی من کا لفظ استعمال ہوا ہے، اندہ کا، اللہ کے پاس، تو ان دا پاس. اور پھر ڈسٹنکشن فروم، ایک چیز کو دوسرے سے علیحدہ کر کے پہچاننے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مخالفت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو علیحدہ جانتا ہے اور صالحین کو علیحدہ جانتا ہے، مطلب اس طرح کا مفہوم ہے. تو ادر دین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، غیر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ریڈنڈنٹ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور یہ ٹو پٹ ایمفیسس زائدہ کے لیے، مطلب کبھی کوئی استفہامی صورتحال ہو گئی، کبھی کس طرح ہو گیا، تو زور دینے کے لیے اپنی بات پہ وہ قوت پیدا کرنے کے لیے. تو اس کے لیے اس کے اگر قرآن ایگزامپلس آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ویڈیوز لازمی دیکھ لیں. تو نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو بنے گی من شر ما خلق، آیت نمبر 2 ہی چلے گی، ظاہر ہے. اور من کا آج کا لفظ ایکسپلین ہو گیا، تو نیکسٹ لیں گے شرع کا لفظ، اور شرع کے کلمے کا تجزیہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، جس کا روٹ ورڈ بنتا ہے شین را را. تو اس پہ بھی ویڈیو بن چکی ہوئی ہے، تو بہرحال یہ دوبارہ بنائیں گے. تو چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.